ایک صحابی ہیں دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ بیان سننا بہت ہی ضروری ہے۔ مصعب بڑا اور اپنے خوبصورت جوان ہے، تو پہلے اس بیان کو سنتے ہیں، چلیے۔ بڑا ناز و نخرے والا لڑکا ہے۔ بچپن میں باپ مر گیا تھا، ماں نے اس طرح پالا ہے شہزادوں کی طرح، اور باپ اتنی زیادہ جائیداد چھوڑ گیا تھا، اتنی آمدنی ہے کہ کبھی تو غربت دیکھی نہیں مصعب نے، کبھی غربت کو دیکھا ہی نہیں کہ مصعب نے غربت ہوتی کیا ہے گھر میں۔ مصعب کے دل چاہتا ہے کہ یار نئے نئے کپڑے پہنوں، بہترین سواری ہو، تو اماں اس کے نخرے اٹھاتی ہے۔ مصعب بن عمیر ایک دن میں بعض مرتبہ 200 درہم کا کپڑا پہنتا ہے۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہو۔ 200 درہم کا سوٹ پہنتا ہے۔ تو یہ آج کے درہم کی ابھی اگر قیمت لگا لیں تب بھی وہ کئی لاکھ روپے پہنچتی ہے ہماری۔ بیان کو سنتے ہیں، چلیے ساتھ میں۔ مصعب کے والد نہیں ہیں، چچاؤں نے کاروبار سنبھالا ہوا ہے، ماں سارے نخرے اٹھاتی ہے۔ اچانک ایک دن مصعب کی ملاقات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی۔ مصعب بن عمیر نے کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھ کے جب گھر پہ آئے، چچا کو پتہ لگا بھی مصعب مسلمان ہو گیا۔ اس کو اتنا زیادہ غصہ آیا چچا کو، اس نے اپنے دفتر میں اسے بلایا، کہنے لگا مصعب تم نے ہماری اطلاع کے بغیر اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا۔ مصعب نے کہا چچا میں دین حق پر آ گیا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ تو جو سرمایہ دار ہوتے ہیں، جو زیادہ دولت مند ہو جاتے ہیں، ان کے دماغ میں فطور آ جاتا ہے، ان کے آگے مقصد نہیں ہوتا، دولت سب کچھ ہوتی۔ مصعب کا چچا کیونکہ ساری پراپرٹی کا مالک وہی تھا، سارا کاروبار ہی وہی دیکھتا تھا، وہ بپھر گیا مصعب کے ساتھ۔ کہنے لگا تجھے پتا ہے کہ یہ تو کھاتا پیتا ہے، جس کوٹھی میں تو رہتا ہے، یہ جن اونٹوں پر جن گھوڑوں پر تو بدل بدل کے سواریاں کرتا ہے، یہ جو کپڑے تو پہنتے ہیں، یہ سارے کا سارا میرا ہے اور میرے بھائی کا ہے، اور ہمارا دین وہ نہیں ہے جس دین پر تم چلے گئے۔ تو مصعب نے کہا پھر چچا کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا سن، آج کے بعد تیرا گھر وہ گھر نہیں رہا جس میں اب تو آرام کرتا تھا، ہمارے گھر سے نکل جا، ان سواریوں کو تو استعمال نہیں کر سکتا، یہ چھوڑ کے جانی ہوں گی ابھی یہاں پر۔ چچا نے سوچا تھا کہ اس کو جب دھمکی دوں گا، جب کوٹھی چھٹنے کی بات آئے گی، جب محل چھٹنے کی بات آئے گی، جب سواریوں سے پیدل چلنے کی بات آئے گی تو مصعب شاید گھبرا جائے گا۔ تو چچا نے جب یہ دھمکی دی تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اس بات کو چھوڑ دیجیے آپ۔ تو مصعب بن عمیر جب چلنے لگے اپنے چچا کے یہاں سے کہ بھئی میں کوٹھی بھی چھوڑ رہا ہوں، سب کچھ چھوڑ رہا ہوں، تو اس کے چچا کا غصہ عروج پر آ گیا۔ کہنے لگا مصعب ادھر آ، اب کیا بات ہے؟ کہنے لگا یہ جو تو نے کپڑے پہن رکھے ہیں، یہ سر پر جو تو نے دستار باندھ رکھی ہے، یہ جو پیر میں جوتیاں پہن رکھی ہیں، یہ بھی تو ہمارے پیسے کی، اتار اس کو۔ ضلالت پر اتر آیا۔ اب اس نے سوچا تھا کہ مصعب کو جب میں ننگا کروں گا تب اس کو خیال آئے گا کہ میں نے کون سی غلطی کر لی ہے۔ اب تاریخ دانوں نے لکھا ہے مصعب نے دستار اتار کے رکھی، کرتا اتارا، سارے کپڑے اتار دیے، تو جو سطر کا کپڑا بندھا ہوا تھا تو چچا نے کہا یہ بھی ہمارے پیسے کا، اس کو اتارو ابھی یہاں پر۔ آسان ہے یہ کہہ دینا کہ صحابہ نے کیا کیا اسلام کے لیے، بدبختوں نے کبھی تاریخ نہیں پڑھی اسلام کی۔ مصعب بن عمیر جیسا شہزادہ جب اپنے چچا کے دفتر میں سے نکلے، اس کے گھر میں سے نکلے، تو سر سے پیر تک بالکل برہنہ تھا، اور وہ چلتے چلتے سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں گئے۔ ماں نے جب دیکھا کہ جوان بیٹا بنا کپڑوں کے آیا ہے تو اپنا منہ پھیر لیا، پوچھا مصعب کیا بات ہے؟ کہنے لگے اماں جب میں پیدا ہوا تھا تب بھی ننگا تھا، آج چچا نے مجھے بے لباس کر دیا ہے، اماں تو مجھے ایک لباس دے دے۔ تو ماں کے پاس کپڑے نہیں تھے مردوں والے، اس نے اپنی الماری میں سے اپنے گھر میں سے اپنا ایک جوڑا اتارا۔ مصعب بن عمیر نے عورتوں والے کپڑے پہن کے جب محمد رسول اللہ کے دربار پہ پہنچا ہے تو رسول اللہ نے پھر دعا دی ہے کہ مصعب جیسا بھی کوئی نہیں جس نے اسلام کے لیے اس حد تک قربانی دے دی ہو کہ اپنے بدن کے کپڑے اتار کے بھی کہہ دیا کہ محمد رسول اللہ کو چھوڑنے والا نہیں۔ سیدنا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ میں واقعات آپ کو عشرہ مبشرہ کے خلفائے راشدین گھڑے، ان کے واقعات تو اتنے جلیل القدر ہیں، یہ ابھی ان کے جو پیچھے والے ہیں ان کی سن لو. اگر ابو بکر، عمر، عثمان، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کروں گا زمین پھٹ جائے گی، جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں. سیدنا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں رہتے ہیں، رسول اللہ کا معاہدہ ہوا جنگ بندی کا، لیکن اس معاہدے میں دشمن نے یہ بات لکھوا دی کہ اگر مکے سے کوئی مسلمان بھاگ کے مدینہ گیا آپ کو واپس کرنا ہوگا. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح مکے سے بھاگ کے مدینہ پہنچے. پیچھے ہی ابو جہل کو پتہ لگ گیا، اس نے 2 سپاہی ساتھ میں پیچھے روانہ کر دیے کہ ابو بصیر کو پکڑ کے لاؤ. لیکن ابو بصیر مار کھانے کے بعد اتنے زخمی تھے، کئی دن کا سفر کر کے جس دن مدینہ پہنچے، مدینے کے لوگ کہتے ہیں کہ ابو بصیر جس گلی سے بھی گزرے نا، ان کے خون کے چھینٹے جو تھے وہ مٹی پر گرتے ہوئے جا رہے تھے، اتنے زخمی تھے. جب رسول اللہ کے پاس پہنچے، ابھی جا کر بیٹھے بھی نہیں ہیں، پیچھے ہی دروازے پر 2 سپاہی آ گئے، مکے کے ظالموں کے سپاہی. اور انہوں نے ابو بصیر کو نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے معاہدہ کیا ہے ہم سے کہ اگر ہمارا کوئی قیدی بھاگ کر آئے گا، مسلمان اگر کوئی ہمارا بھاگ کے آئے گا آپ واپس لوٹ آئیں گے. اندازہ لگاؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے کریم ہیں اور ان کے دل میں کتنا درد ہوگا اپنے صحابی کے لیے جو زخمی حالت میں سامنے پہنچا ہے. پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جب ابو بصیر نے دیکھا، رسول اللہ نے کہا کہ میں نے وعدہ کر رکھا ہے. سیدنا ابو بصیر رضی اللہ عنہ اٹھے اور ان سپاہیوں کے ساتھ واپس مکہ المکرمہ کی طرف گرفتار ہو کے چل رہے ہیں. جب مدینے سے نکلے، ان سپاہیوں میں سے ایک نے تانا مارا ہے، کہنے لگا نعوذ باللہ، دیکھ لیا جن کے لیے تم بھاگ کے آئے تھے، جن کے لیے تم نے مکہ چھوڑا، جن کے لیے مار کھائی، آج جب تم ان کی حکومت میں پہنچے، ہمارے جاتے ہی انہوں نے تمہیں ہمارے حوالے کر دیا. اب دیکھ لیا تم نے بھاگنے کا نتیجہ. کیوں ایسے لوگوں کے پیچھے ہو جو تمہیں وہاں اپنے پاس رکھ نہیں سکے، بچا نہیں سکے؟ تو سیدنا ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے کہا، ارے بدبختو، جب میرے نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں نے وعدہ کیا ہے میں توڑ نہیں سکتا، تو ابو بصیر کا ایمان تو اور بڑھ گیا کہ محمد رسول اللہ اپنے وعدے کے اتنے پکے ہیں کہ جو معاہدہ انہوں نے کفار کے ساتھ کیا اس معاہدے کو بھی توڑنے کے لیے تیار نہیں. کہنے لگے جب میرے رسول نے مجھے تمہارے ساتھ بھیجا ہے تو میرا ایمان محمد رسول اللہ پر اور بڑھ گیا ہے، کم نہیں ہوا ہے. تو چلتے چلتے، کیونکہ نبی علیہ السلام اتنے دکھی ہوئے تھے اس دن ابو بصیر کو بھیج کے، نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ میرے بصیر کی مدد فرما. ابھی جب مدینے سے نکلے ہی ہیں تو سیدنا ابو بصیر رضی اللہ تعالی نے جرأت لگائی، ایک ہی جھٹکے میں ایک سپاہی کا کام تمام کر دیا، اپنے ہاتھ چھڑوائے. جب دوسرا قریب آیا تو اس کو بھی جہنم رسید کر دیا. اور پھر مدینہ نہیں آئے کیونکہ معاہدہ تھا کہ اگر مدینے جاؤ گے تو مکے کے سپاہی پھر پکڑنے آئیں گے. پھر مکے بھی نہیں جا سکتے تھے کیونکہ ظالم حکومت تھی، تو مکے اور مدینے کے درمیان ایک جنگل میں اپنا ڈیرا لگایا. پھر اس دن کے بعد مکے سے جو بھی کوئی بھاگ کے آتا وہ مدینے نہیں جاتا، کیونکہ اگر مدینے جائیں گے معاہدے کے تحت دشمن کے حوالے کیے جائیں گے. سارے کے سارے ابو بصیر کے پاس جمع ہونے لگے. اللہ نے ان کو بھی عزت عطا فرما دی، آنے والے مظلوموں کو بھی عزت عطا فرما دی. لکھا ہے جنگ احد میں کہ ایک عورت ہے، اس کا نام ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں شامل ہے. کس کو لے کے گئی ہے ساتھ میں؟ اپنے خامد کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے سکے بھائی کو، اپنے والد کو، گھر کے بڑے جتنے افراد ہیں. ام عمارہ بھی ساتھ میں، نبی علیہ السلام کی نصرت کے لیے ساتھ میں ہیں، جنگ بدر میں، جنگ احد میں ساتھ میں ہیں. اب جنگ احد میں ایک وقت ایسا آیا کہ افواہ اڑ گئی میدان میں کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، جبکہ نبی علیہ السلام زخمی ہوئے تھے اس وقت. اب کیونکہ میدان جنگ بہت بڑا تھا تو نبی علیہ السلام جس حصے میں تھے ام عمارہ اس سے مختلف سمت میں تھے. اب جب تیزی سے دشمن نے افواہ اڑانی شروع کی کہ نعوذ باللہ
ہم نے مسلمانوں کو نقصان پہنچا دیا ہے. تو ام عمارہ کے کان میں جب یہ بات پڑی نا، یہ خبر، جبکہ وہ خبر جھوٹی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا گیا، تو اس نے وہاں سے دوڑ لگانی شروع کی جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ تھا. ابھی وہ چند قدم دوڑی ہے تو کسی اور خاتون نے، صحابیہ نے ان کو پکڑا ہے، روکا. عمارہ، ہاں کیا بات ہے بتاؤ؟ وہ تمہارے والد جو تمہارے ساتھ آئے تھے نا، ہاں آئے تھے میرے ساتھ میرے ابو، تو وہ جنگ میں کام آ گئے، شہید ہو گئے. کہنے لگی اللہ کا شکر ہے کہ وہ اچھی جگہ پہنچ گئے، لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ محمد رسول اللہ کیسے؟ یہ نہیں پوچھ رہے کہ باپ کا جنازہ کہاں ہے، کہاں شہید ہوئے، کس نے کر دیا، نہیں، یہ بتاؤ محمد رسول اللہ کیسے ہیں؟ اور سامنے والے کا جواب سننے کا انتظار نہیں کیا ام عمارہ نے، پھر دوڑ لگائی ہے. تو کسی نے رستے میں آواز دے کے روکا. عمارہ، وہ تیرا شہزادہ، تیرا بیٹا جو ہے وہ اس جنگ کے اندر کام آ گیا. فرمایا کوئی بات نہیں، کیا تجھے یہ خبر ہے کہ رسول اللہ کیسے؟ کیا تمہیں اس بات کی اطلاع ہے کہ محمد رسول اللہ کیسے؟ ابھی وہ بندہ چپ ہے تو ام عمارہ پھر دوڑ لگا رہی ہے. محدثین نے نقشہ کھینچا ہے اس کے جنون کا، اس کی محبتوں کا. اسی طرح نہیں یہ دین ہم تک پہنچا. جب وہ چند قدم اور چلی، کسی نے آواز ماری، عمارہ تیرا حامد اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا. فرمایا کیا تو یہ جانتا ہے کہ محمد الرسول اللہ اس وقت کس حالت میں ہے؟ کہتا نہیں. پھر وہاں سے آگے چل پڑی. ایک عورت جس کے لیے باپ ساری محبتوں کا محور ہوتا ہے، ایک عورت جس کے لیے بیٹا اپنی زندگی کا مقصد ہوتا ہے، ایک عورت جس کے لیے شوہر اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوتا ہے، وہ ان کی شہادتوں کی بات سنتی ہے لیکن ان کے اوپر محمد رسول اللہ کو ترجیح دیتی ہے. اور چند قدم آگے چلی، کسی نے کہا عمارہ تیرا بھائی اللہ کے راستے میں شہید ہوا. فرمایا تم یہ کیوں نہیں بتاتے کہ محمد رسول اللہ کیسے؟ جب اس مقام پر پہنچی لوگوں نے کہا رسول اللہ ٹھیک ہے. فرمایا ایسے نہیں، جب تک میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لوں. آپ علیہ السلام کا نورانی چہرہ دیکھا تو عمارہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے چہرے پر، آپ کی ذات پر، آپ کی رسالت پر، آپ کی نبوت پر، آپ کی قیادت پر، آپ کی امامت پر باپ، بھائی، بیٹے، خامد سارے کے سارے نثار ہیں. ہمارا خود بھی نثار ہو جائے، بس اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہمیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب